کا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، ثنا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے فضائل مکہ۔ تاریخ کی یہ عظیم اور فضیلت مآب گزرگاہ قافلہ انسانیت کی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی جس آیہ عظیمہ کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس کے اندر مکہ شریف اور حرم کے 15 فضائل ارشاد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کو قرآن حکیم نے موضوع سخن بنایا وہ مکہ شریف کی تاریخی اولیت ہے، کہ کہا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو وضع کیا گیا لوگوں کے لیے، اس میں مکہ کی تاریخیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ زمین پر جب مدر و حجر سے انسانوں نے اپنی کائنات نہیں بنائی تھی، اس وقت بھی مکہ شریف عالم تاریخ کے اندر سورج کی طرح درخشاں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حبوط اور نزول کے بعد سب سے پہلی خواہش جو ان کے دل میں پیدا ہوئی وہ ایک اللہ کا گھر بنانے کی تھی، جس کے اندر یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ عبادت کی جا سکے۔ ذہن اور دل ضرور اس طرف مائل ہوتے ہیں کہ اس گھر سے پہلے چند گھر زمین کے اوپر ضرور بن چکے ہوں گے، لیکن اگر ان خیموں اور گھروں کی تاریخ بھی متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو شاید یہ وہی گھر ہوں گے کہ جہاں پر اس زمین پر بسنے والی پہلی مخلوقات جو نیابت اور خلافت کا تاج آدم علیہ السلام کے سر پر رکھنے سے پہلے فساد مچاتی تھیں، ممکن ہے ان کے گھر ہوں۔ لیکن تہذیب اور تمدن نے جب انگڑائی لی اور اقدار کا سورج جب طلوع ہوا اور عبادت کا جب حکم اللہ کی طرف سے قافلہ انسانیت کو ملا تو تاریخ سرنگوں ہو گئی اس شہر نور کے اندر پہنچ کر، یعنی مکہ شریف کے اندر پہنچ کر۔ سب سے پہلی فضیلت اس کی تاریخی اولیت ہے
جس کو قرآن حکیم فرقان مجید نے موضوع سخن بنایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں قول کی گئی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر اس زمین پر کون سا تعمیر ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قدس کی تعمیر میں اور کعبہ کی تعمیر میں کتنا عرصہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعیین فرما دی اور فرمایا کہ 40 سال۔ اس طرح تاریخی اولیت کا درخشاں عنوان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے دمکتے الفاظ کے ساتھ بھی ثابت ہے۔ ناظرین، دوسری چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ ہے اس کعبہ کا اور بیت اللہ العتیق کا لوگوں کے لیے وضع ہونا۔ قرآن مجید نے بنانا بھی ایک مقام پر ذکر کیا ہے جہاں یرفع القواعد کا حوالہ دیا گیا، لیکن بنیادوں سے کعبہ کو اٹھانا اور قسم کی فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ وضع للناس، کہ انسانوں کے لیے اس کو وضع کیا گیا۔ وضع کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کا تصور پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ تصور توقیفی ہوتا ہے، اور اسی نقشہ کو اٹھا کر کے سنگ و خشت کے حوالے کر دینا، یہ اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس شہر کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانوں کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے، ان کے تزکیہ نفوس کے لیے ہو رہا ہے، اور ان کی طہارت باطنی کے لیے ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ اس بات کی تردید ہے کہ آج اقوام اور ملل لسانی عصبیتوں سے باہر نہ نکل سکے، قومی عصبیتوں سے باہر نکل نہ سکے۔ تفرقہ کی جو ظلمتیں اور اندھیرے انسان کو پریشان کر رہے ہیں وہ ہر زمانے کی تاریخ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس وقت مکہ شریف کا حوالہ دیا تو ارشاد ہوا وضع للناس، انسانوں کو اگر خیر ملے گی تو وہ اس شہر میں آ کر ملے گی، جو شہر شہر آدم بھی ہے، جو شہر شہر ابراہیم بھی ہے، جو شہر شہر اسماعیل بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو شہر شہر عبادت بھی ہے، شہر ریاضت بھی ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں قیامت تک اس شہر سے گونجتی رہیں گی۔ یہ الفاظ غور طلب ہیں۔ وضع للناس، قرآن مجید تعصب کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید حسد اور بغض کی کتاب نہیں ہے، بلکہ حسد، بغض، رقابت اور قبائلی عصبیتوں کو مٹا دینے والی کتاب ہے۔ اسی کتاب کے سینہ سے یہ آواز گونجی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے فضیلت مآب شخص وہ ہے جسے تقوی کی دولت ملی۔ ناظرین، اس کے بعد تیسری چیز جو قابل ملاحظہ ہے وہ یہاں اس شہر کا بقا ہونا۔ قرآن مجید نے اس کو ام القریٰ بھی کہا، قرآن مجید نے اس کو بلد معظم سے بھی تعبیر کیا۔ یہ شہر مکہ کے نام سے بھی معروف ہے، اور یہاں اس شہر کا نام بقا لیا گیا۔ بقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زبیدی حنفی لکھتے ہیں کہ گردن توڑ دینا، اور گردن توڑ کر کے کسی کو ختم کر دینا، یہ بقیتوں کا معنی یہ ہوگا۔ اور
یہ ترجمہ بھی لسان العرب میں کیا گیا، فنا کر دینا اور تباہ کر دینا۔ شاید اس لفظ کے اندر اس تاریخی حقیقت کو سمو دیا گیا ہو، شاید نہیں، یقیناً کہ یہ وہ شہر ہے اور یہاں وہ گھر ہوگا کہ کوئی سرکش لیڈر اگر کوشش کرے گا کہ اس شہر کے تقدس کو پائمال کرے اور اس کعبہ کو گرائے تو یہ شہر بذات خود بکا ہے۔ بکا یہ ہے کہ جو توڑنے کے لیے آئیں گے ان کی گردن نقاش فطرت خود توڑ دے گا، گویا جو اس کو فنا و تباہ کرنے کے لیے آئیں گے وہ خود ہی فنا و تباہ ہو جائیں گے۔ تاریخ کی بقا کا ایک وسیع اشارہ اس آیہ معظمہ کے اندر موجود ہے۔ ناظرین، چوتھی بات بیان کرنے سے پہلے یہ بھی وضاحت کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت حضرت مجاہد نے لی ہے، وہ کہتے ہیں مقام فج سے لے کر کے مقام تنعیم تک یہ اصل میں بکا ہے، اور اس کا عکس بھی نقل کیا گیا کہ مقام فج سے مقام تنعیم تک یہ بکا ہے، اور یہ روایت بھی موجود ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کہ جتنے حصے پر کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی وہ بکا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مکہ ہے۔ حرم کی ساری زمین کو مکہ سے تعبیر کیا جائے گا، لیکن جتنی جگہ پر کعبہ شریف ہے اس کو سرزمین بکہ سے تعبیر کیا جائے گا۔ رب کریم نے یہ جو فضیلت مآب الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، یہ زمین بکہ کی عظمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ یہ مبارکہ، کہ اس شہر کی ہر چیز برکت والی ہے، اس شہر کی ہر چیز کے اندر وسعت ہے، اور اس شہر کے پتھروں اور یہاں کی چٹانوں سے بھی آپ فضیلتوں کا درس اور سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور تعمیر باطن اور تعمیر اخلاق کا فلسفہ اور حکمت آپ یہاں پہنچ کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ حجر اسود برکت ہی برکت، ملتزم برکت ہی برکت، ہجر اور حتیم برکت ہی برکت، میزاب رحمت برکت ہی برکت، طواف کوئے جانا برکت ہی برکت، صفا اور مروہ بذات خود برکتوں کی تاریخ، اور یہاں حاجیوں، زائرین، عمرہ کرنے والوں کا آنا جانا برکت ہی برکت، نسلیں متبرک، دل برکت مآب، اور سینے اللہ کے ذکر سے لبریز، ان تمام برکتوں کی طرف بس ایک ہی لفظ کے ساتھ اشارہ کیا گیا، مبارکن، کہ یہ شہر برکتوں والا ہے۔ ناظرین، کسی شہر میں کوئی ایک تاریخی شخصیت یا روحانی شخصیت اپنے قدوم میمنت نواز سے اس شہر والوں کی جھولیوں میں برکتیں بانٹے تو حوالہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس شہر کی عظمتوں کو سلام، کہ اس شہر میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک، اور پھر وہاں سے انبیاء کے قافلے، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد باسوا میں ائمہ ہدایت، اور پھر بذات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات، پھر آل بیت کے قافلے، کوئی ایسا برکتوں والا قدم نہیں ہے جو اس شہر میں نہ لگا ہو، اور فرشتے ہجوم در ہجوم رحمتوں کے خزانے لے کر آسمان سے اترتے ہی رہے اور اتر ہی رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کی طرف اس آیت نے مبارکہ کہہ کر کے اشارہ کیا۔
नाज़रीन, उससे आगे बढ़ते हुए फिर मैं कहूँगा हुदल लिल आलमीन, कि तमाम जहानों के लिए हिदायत है। ये बात किसी खतीब व अदीब की नहीं, ये जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, और ये बयान सदाकत मआब अल्लाह ताला का है, और ये कलाम रब्बानी सहीफ़ा का है, कुरान हकीम का है कि ये शहर, ये मक्का, ये बक्का, इसकी तारीख़, इसके अंदर अदा किए जाने वाले शायर और यहाँ जो मनासिक अदा किए जाते हैं उनके अंदर हिकमतें, सब कुछ हिदायत का बायस हैं तमाम जहान वालों के लिए। आलमीन कह कर के किसी एक कौम का सरमाया हरम को ना करार दिया गया। कहा गया कि अगर पूरी इंसानियत, बल्कि पूरे अवालिम, बल्कि पूरे जहान अगर रहमत व बरकत के सच्चे तालिब हैं, मुखलिस सालिक हैं अगर, तो उनको रजू इस शहर की दावत की तरफ करना होगा। किस वक्त कोई आता है तो बीज मौसमों के अंदर पैदा हुआ करते हैं। यहाँ भी मौसम ही के मुताबिक कोई आ करके अपने खुलूस के मुताबिक खैरात और बरकत हासिल कर सकता है। नाज़रीन, कुरान मजीद ने हिदायत भी कहा। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ताला जो पेचोताब के बादशाह हैं, आप अपनी तफसीर के अंदर लिखते हैं कि हिदायत से इशारा यहाँ काबा के किबला होने की तरफ है, कि लोग जहाँ जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बेशक वो काबा में पहुँचेंगे नहीं, लेकिन हज़ारों मील दूर भी जब वो नमाज में अपने दिल का रुख और अपने मुंह का रुख इस काबा की तरफ करेंगे तो गोया वो हिदायत का चाँद जो मक्का से तुलू होता है, उसकी रोशन किरणें खुद ब खुद शर्क़ व गर्ब में पहुँच जाएंगी और शमाल व जनूब में पहुँच जाएंगी। आप फरमाते हैं कि ये किबला होना मुसलमानों की रूहों का और उनके दिल की धड़कनों का, इस तरफ इशारा किया गया कि हुदल लिल आलमीन। यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि काबा शरीफ, हरम शरीफ की तारीख़ियत के हवाले से बाज़ ऐसे वाक़यात को भी अपने अंदर समोए हुए है जो तवज्जो तलब हैं। अगर किसी मिजाज में बरहमगी न आए और वह ज़ेर व ज़बर न हो, तो मैं ये बात ज़रूर याद करूँगा कि ज़माने माज़ी में असाफ़ और नाइला ये तो एक मर्द और एक औरत थे। दौरे रिसालत से पहले इन्होंने गुनाह का इर्तिकाब कर लिया, जिस पर इनको मसख दिया गया और ये पत्थर के बन गए। अवाइल कौम ने इन दोनों मसख शुदा बुतों को इसलिए काबा में रखा कि लोग इबरत हासिल करें और यहाँ पहुँचकर गुनाहों से इज्तनाब करें और लग़ज़शों से इज्तनाब करें और यहाँ अल्लाह की बंदगी का वजीफ़ा सरअंजाम दें। लेकिन बाद में उन्हीं दो बुतों को जो इबरत के लिए रखे गए थे उठाकर काबे के अंदर आवीज़ां कर दिया गया और फिर उन्हीं की परस्तश होने लग गई। कौमें बिगड़ती भी हैं तो कैसे कैसे बिगड़ती हैं। किस्मत ख़राब हो जाए तो केले का छिलका ज़रूरी नहीं होता फिसलने के लिए। इंसान साफ ज़मीन पर फिसल कर बर्बाद हो जाता है और गिर जाता है। जनाब, ये कहाँ के गुनाहों पर पकड़ और उनको पत्थर बना देना और फिर इबरत के लिए हरम में उनका अवीज़ा होना और फिर उन्हीं की परस्तश शुरू हो जाना। जिन लफ्ज़ों पर मैंने माज़रत चाहिए थी, अगर दो बुत काबे के अंदर दाखिल हो गए जिनकी अवाइल नेकी थी, बाद में वो बुत बन गए,
کسی بت شکن کو بھی کعبہ کے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، جو اس کعبہ کے پیٹ اور چھاتی میں پیدا ہو اور اشارہ ہو کہ اگر بت آئے ہیں تو بت شکن بھی آیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، آپ مولود کعبہ ٹھہرے۔ اب تاریخ کے اس سنگم پر غور سے دیکھو کہ نائلہ اور اصحاب حرم میں گھسے کیسے۔ تاریخ کی دو جیتیں ہیں، ایک بدی کی تاریخ ہے اور ایک نیکی کی تاریخ ہے۔ یاد رکھنا، جہاں بدی کی تاریخ کا کوئی گندا بوٹا اگتا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ نیکی کا درخت بھی اگا دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت اس طرف اشارہ تھی کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کہیں گے کہ ان بتوں کو توڑو، عجب بات نہیں کہ اسی علی نے پھر کلہاڑا لے کر کے ان بتوں کو شکستہ کیا۔ کعبہ بنانے والے بھی یہ اور کعبے کو صاف کرنے والے بھی یہ۔ ابراہیم خلیل اللہ اور کی تاریخ بھی دراصل بت شکنی اور صنم شکستگی کی تاریخ ہے۔ یہ سلسلہ دعوت بہت قدیم شروع ہوا، آدم کا گریہ بھی اس میں ہے اور آدم کا نالہ شب بھی اس میں داخل ہے، اور نوح علیہ السلام نے جب سیلاب کے بعد ضرورت ہوئی کہ اس گھر کی تعمیر ہو تو ابراہیم خلیل اللہ نے اس کی تعمیر کی اور اسماعیل ذبیح اللہ نے ان کا ساتھ دیا۔ عروج و زوال ساتھ ساتھ چلتے ہیں، رات اور دن ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ رب کریم نے ہدی للعالمین کہہ کر کے اس شہر کی بہت ساری برکتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ ناظرین، بات یہاں آ کر ختم نہ ہوئی، بلکہ اس آیت کریمہ نے یہ بھی کہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس شہر کے اندر تم دیکھو گے کہ اس میں آیات بینات ہیں، روشن آیات ہیں، جلوے ہیں اور نور کے جھالے ہیں اور رحمت کی برسات ہے۔ پھر قرآن مجید نے ایک نام بتا دیا، کا مقام ابراہیم۔ وہ پتھر بھی اس میں موجود ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی۔ ناظرین، یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جو صحف نازل ہوئے، کتابیں نازل ہوئیں، وہ بھی اسی شہر کی تاریخ سے وابستہ ہیں، لیکن جس وقت حرم کی فضیلت کی بات کی گئی تو کہا گیا اس میں بہت سی آیات ہیں، آیات بہت سی کہہ کر اس پر جو تنوین تفخیم کی ہے، اور تنوین تفخیم کی ہو تو معنی یہ ہے کہ کوئی نشانی چھوٹی نہیں ہے، نشانی جو بھی ہو بہت بڑی ہوا کرتی ہے، فضیلت مآب ہوا کرتی ہے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ اس کائنات کو اللہ نے جو آیات کے جلوے دیے، سب سے بڑی نشانیاں اگر دیکھنی ہوں تو کعبہ آ جاؤ اور اس مکہ شہر میں آ جاؤ، تم دیکھو گے کہ کیسے کیسے جلوے اللہ تعالیٰ نے آیات کے رکھے ہیں۔ اب میں معذرت کے ساتھ توجہ چاہوں گا کہ غار حرا کی تاریخ بھی یہاں ہے اور نزول قرآن بھی یہاں ہے، جبرائیل کا آنا جانا بھی ہے اور ابرہہ کی تاریخ بھی ہے۔ سب کچھ جاننے کے لیے بہت کچھ موجود ہے، لیکن قرآن مجید نے سادہ سا نام لیا، مقام ابراہیم۔ وہ پتھر دیکھو جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان آج بھی باقی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس آدمی کی بینائی کمزور ہو وہ عینک کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، اور جو اللہ کے آیات کے جلوے بھی ہیں ان کے لیے وسیلہ درکار ہوتا ہے۔ رب کریم نے کہا ابراہیم والا پتھر ہی دیکھ لو، وہ پتھر تمہیں تقدس کا معنی سمجھا دے گا،
وہ پتھر تمہیں فضیلت کی تاریخ بتا دے گا۔ اس پتھر کو جس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو تمہارا دل حیرتوں کی وادی میں جا کر کے حیرت کا پیکر بن جائے گا کہ ایک پتھر، سخت پتھر، اس کے اندر یہ نشان جیسے موم کے اندر یہ پاؤں کا نشان بن گیا ہو۔ معنی یہ تھا کہ جو ابراہیم کو سمجھ جائے گا رب ابراہیم کو بھی مان لے گا، اور جو اسماعیل کو جان لے گا وہ رب اسماعیل کو بھی جان لے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لے گا وہ رب محمد کو بھی مان لے گا۔ قرآن مجید نے یہ لطیف اشارہ کیا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اسی ابراہیم کے پاؤں کے نشان والا جو پتھر ہے اس کے پاس تم مصلی بنا لو، تمہارا امام یہاں کھڑا ہو اور وہ دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمانوں کی امامت کرے۔ معاف کریے، یہ کیا دل آویز تاریخ ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کے کانٹے بھی چنے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ محبت کے کرینے بھی دیے جا رہے ہیں، اور گل پاشی بھی ہو رہی ہے، اور ایک طرف تاریخ شرک کو مٹایا جا رہا ہے اور دوسری طرف اللہ والوں سے محبت کو بنایا جا رہا ہے۔ کہا گیا مقام ابراہیم، اور پھر کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دلوں کو جس وقت وہ چاہے تو صاف کر دیتا ہے، اور جس وقت اللہ کسی سے ناراض ہو جائے تو بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اگلی بات کی اور کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ یہاں سے حرم شریف کی امن کی تاریخ شروع ہو گئی، اور اس شہر کے اندر جو امن کے مظاہر ہیں، مناسک ہیں، ان کی حکمتوں کو قرآن حکیم نے سمجھا دیا۔ دلچسپ بات تو ناظرین ہے کہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اس شہر میں آتے ہیں اور وہ ایک ہی جگہ طواف کرتے ہیں، اور جس وقت وہ صفا اور مروہ کا چکر لگاتے ہیں تو وہاں مسعی بھی ایک ہی ہے، صفا سے کبھی مروہ کی طرف اور کبھی مروہ سے صفا کی جانب۔ لیکن کیا تاریخ اپنے ہاتھ حیرت کے ساتھ اپنے دانتوں میں نہیں دبا لیتی کہ کوئی کسی کو اذیت نہیں دے رہا، کوئی کسی کو دکھ نہیں دے رہا، ہر ایک دوسرے کے لیے امن، صلح اور آشتی کا پیغام دے رہا ہے۔ یہ امنیت کی تاریخ کعبے میں ایک آیت کی حیثیت سے اور ایک معجزہ کی حیثیت سے قرآن حکیم نے پیش کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات جب بھی امن کی خیرات کی مخلص طالب ہوگی، اس کو کوئی لیبارٹری درکار ہوگی کہ کیا اللہ کی اس زمین پر کہیں امن کا یہ مارکا دکھائی دیتا ہے، تو قرآن مجید تمہیں پکڑ کر کے ان روشن آیات کے سامنے بٹھا دے گا کہ ان کو غور سے پڑھو، پھر غور سے دیکھو کہ وہاں کیسا امن، ہر زبان کہہ رہی ہے لبیک اللہم لبیک، اور اپنے وطن، اپنے قبیلے کے لباس اتار کر کے دو سفید رنگ کی چادروں میں ملبوس ایک للہیت کا جذبہ اور ایک ہی لگن اور ایک ہی جنون اور ایک ہی عشق جو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے یہاں اس کو وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا سے تعبیر کیا۔ پھر حج کی برکات کی طرف اشارہ کیا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس گھر کا حج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے کہ ایک پہلے دن کا نومولود بچہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی گناہ کا تصور نہیں ہوتا۔ حاجی، زائر، یہاں آنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ رحمت اور برکت عطا کرتا ہے۔
صرف اتنا ہی نہیں، برکات کے ہجوم میں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کہیں آب زمزم کا چشمہ اور خاتم کے اندر عبادت کا اپنا مزہ، کہیں مفسرین والعلماء کا کعبے کے سائے میں بیٹھ کر پڑھنا اور پڑھانا، علم بانٹنا اور علم دینا۔ آب زمزم کے کنارے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ سیاہ امامہ باندھے تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سیکھنے والے تلامذہ ہجوم کیے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک بات بیان کی تو کہا یہ کس سے سیکھی؟ تو آپ نے ایک لطیف اشارہ کیا، وہ دیکھو یہ زمزم کے کنارے کون بیٹھا ہے، یہ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے سیکھا ہے، میں نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے رموز اور اسرار ان سے پائے ہیں۔ میرے دوستو، علماء کے قافلے، صحابہ کے قافلے، تابعین کے قافلے، اور پھر میں یہ لطیف لفظ بھی سامنے لے آؤں، کبھی عبد القادر جیلانی کا ہاتھ اٹھا کر کے گریہ زاری کرنا اور شیخ سعدی کا نقشہ کھینچنا کہ عبد القادر جیلانی را دیدہ در حرم کعبہ، کعبہ شریف میں عبد القادر جیلانی کو دیکھا گیا، کبھی خواجہ غریب نواز کا جانا اور کبھی مخادیم سادات کا وہاں تشریف لے جانا، ائمہ ہدایت کا وہاں تشریف لے جانا، محدثین کا وہاں جانا، امام بخاری کا بیٹھنا سیکھنا، امام مسلم کا سکھانا اور ابن ماجہ کا جانا، نسائی کا آنا اور جانا اور مولا علی سے محبت کا اظہار کرنا، یہ سب ایک تاریخ ہے جو مکہ پہنچ کر کے ہی بندہ سیکھ سکتا ہے۔ یہاں اب میں وقت کی کیاریوں کے اندر مختصر لمحوں میں گلکاری کروں کہ جیسے ایک ایک دانہ 700 دانے تک پہنچ جاتا ہے۔ میرے حضور نے کہا کہ کعبہ شریف کے عبادت گزار کو سمجھنا چاہیے یہ وہ شہر ہے کہ جہاں 1 کے لاکھ بن جاتے ہیں، نمازیں 1 کی لاکھ ہو جاتی ہیں، تلاوتیں 1 آیت کا ثواب لاکھ دفعہ پڑھنے کا ثواب بن جاتا ہے۔ یہ اسی شہر کی برکتیں ہیں۔ اور پھر اس پر بھی مزد یہ کہ قرآن حکیم نے کہا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اس میں یہ وقی اشارہ ہے کہ اس میں کعبہ ہے، اس میں حجر ہے، ہجر ہے، حتیم ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اے محبوب سب کچھ ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا حوالہ یہ ہے کہ تو اس کا رہنے والا ہے۔ انت حل بہذا البلد، تیری ولادت اس شہر میں ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے آخری روز تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ اور سیرت جو آپ سے وابستہ ہے اس کو مکہ کا عنوان بنا دیا گیا۔ یہ لطیف حقائق کچھ تو رمز رکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی صورتوں کو بھی مکی بنا دیا اور مدنی بنا دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کا ڈیرہ ہونا بڑا معتبر ہے۔ جس وقت حضور کا ڈیرہ مکہ میں ہو تو قرآن مکی ہو جاتا ہے، جس وقت حضور کا ڈیرہ مدینہ میں ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن حکیم جو ہے وہ مدنی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جو برکتیں عطا کی ہیں ان کو لفظوں میں نہیں سمویا جا سکتا، سمیٹا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس شہر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور اس کو اور ہیبت عطا فرمائے۔ دبدبہ حاجیوں، طالبین، سالکین اور ظاہرین اور معتمرین کے قافلے آتے رہیں اور جاتے رہیں اور حضور کی سنت کے مطابق اللہ کو راضی کرتے رہیں۔ اللہ مجھے اور میرے ناظرین کو بھی یہ دولت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔